میرے کرم فرما آج کے مشاعرے کی باوقار صدارت سید صلاح الدین صاحب، فیضان بھائی اور پانڈے جی، چترویدی جی، دیگر ان کے سبھی ساتھی جنہوں نے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا۔ کئی سال کے بعد اس کالج میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ یہ جو شمع دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ مشاعرہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میں وہ شعر تو بعد میں پڑھوں گی، اس کے سہارے کے لیے ایک مطلع پڑھتی ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ یہاں تعداد میں آپ کم ضرور ہیں لیکن آپ ہزاروں پہ بھاری ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے ایسی امید ہے آپ سے۔ اجازت چاہتی ہوں، پیش کرتی ہوں، سنیں سر اجازت۔ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں، میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں، میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں، تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ آپ شریک ہوئے، آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ شبینہ ادیب کا یہ شعر بطور خاص آپ کی دعائیں آپ سب میرے لیے قابل احترام۔ سنیں کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، وہ مکان چلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں، وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں، تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے بہت ڈری سہمی اس لیے تھی کہ آپ تھوڑا سا سردی کھائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن آپ نے میری ہمت افزائی کی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر سے کچھ آوازیں آئیں، میں بہت سنتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن سب خدمت کروں گی، بس تھوڑا سا وقت کم ہے، جتنا وقت مجھے ملا ہے اتنی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی شرکت کروں اور آپ کو شعر سنا کے جاؤں۔ سنیں ارشاد۔ اپنا غم اس طرح تھوڑا کم کیجئے، کیا کہنا، واہ، اپنا غم اس طرح تھوڑا کم کیجئے، کیا کہنا، دوسروں کے لیے آنکھ نم کیجئے، دوسروں کے لیے آنکھ نم کیجئے، کچھ غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، کچھ غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے۔ بہت شکریہ۔ ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے۔ بہت
شکریہ صلاح الدین بھائی. ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ابھی میرے محترم بھوشن تیاگی جی نے ایک نظم پڑھی, بہت سارے اشعار پڑھے جی, میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی. میں شعر پڑھتی ہوں, وقت کم ہے. یہ تو بھائی ریئل ہیرو ہے ہمارا. آج کا ہمارا یہ گنگا جمنی سٹیج ہمیشہ اسی طرح کا مشاعرہ ہوتا ہے یہاں بسکھاری کالج میں. میں 4 مصرے پیش کرتی ہوں. اب آپ پڑھنا شروع کر دیں, بس ہو گیا. اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے. واہ واہ واہ. اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے. کیا کہنا. پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے. پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے. ایشور بھی وہی ہے, خدا بھی وہی. ایشور بھی وہی ہے, خدا بھی وہی. جانے کیوں اس کے بندے الگ ہو گئے. اس کے بندے الگ ہو گئے. کیا کہنا, کیا کہنا. اپنی مرضی نہیں, آپ کے مرضی کے مطابق چلتی ہوں. چند شعر سناتی ہوں, اس کے بعد وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سنیں. ارشاد. ان دنوں 2 شعر میں جو پڑھ رہی ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں. ندیم بھائی, آپ نہیں پڑھوں گے تو آپ ضرور کہیں گے مجھے ایسا میں جانتی ہوں. جی چاہتی ہوں. کبھی پڑھا کرتی تھی صلاح الدین بھائی. یہ غزل میں 25-30 سال پہلے جب پڑھتی تھی, اور ایک مرتبہ, اور شاید اسی غزل کو سن کے مجھے اس بات کا ناز ہے, فخر ہے, کیفی صاحب نے جب مجھے سنا, کیفی اعظمی صاحب نے, تو وہ انہوں نے مجھے اپنے شیروانی سے چپکے سے 100 کا نوٹ نکالا اور مجھے چپکے سے ہاتھ میں رکھ دیا, اور مجھے اتنی دعائیں دیں کہ آج ان دعاؤں کا صدقہ ہے, اور آپ سب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں آج سب کی خدمت میں یہ شعر پڑھنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں پڑھوں. سنیں, میں وہ شعر میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی شبینہ صاحبہ پڑھیے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ. جاگے بس کھاری. ہنسو گے بولو گے, آپ نے مجھ سے سنے نہیں ہوں گے یہ شعر, اس لیے میں سناتی ہوں کہ سناؤں, میں چاہتی ہوں. ہنسو گے بولو گے, کیا کہنا, دنیا سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. مگر بتاؤ ہمیں بھول تو نہ جاؤ. بہت شکریہ. مگر بتاؤ ہمیں بھول تو نہ جاؤ گے. بہت شکریہ محترم. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. ندیم بھائی, اگر آج میرے محترم کرم فرما انور جلال پوری صاحب ہوتے, یقین جانیے پھر وہ قصہ بیان کرتے اور میں یہ غزل جو پیش کر رہی ہوں وہ سناتے, وہ منظر سناتے. بہرحال میں فخر محسوس کر رہی ہوں اس شعر کو پڑھ کر. سنیں کہ تمہارے لب کا تبسم بھی روٹھ جائے گا. 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 ہمارے غم کی جو لوگوں ہنسی اڑائیں گے. واہ 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 واہ, کیا کہنا, کیا کہنا. غم کی جو لوگوں ہنسی اڑاؤ گے
آہا کبھی دور اپنی آنکھوں سے، کیا کہنا واہ 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 نہ جانے دیتے کبھی دور اپنی آنکھوں سے، جو یہ سمجھتے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤ گے، جو یہ سمجھتے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤ گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ واہ واہ آپ سنیں 2-3 شعر، اس کے بعد وہ نظم اجازت چاہتی ہوں میں پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ تم جہاں ہو، واہ یہ مجھے معلوم تھا، سنو بھائی سنو، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ، تم، بہت شکریہ۔ تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ واہ میں اکیلے کچھ نہیں واہ واہ تم واہ واہ واہ۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں اکیلے کچھ نہیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم جہاں ہو میں وہیں ہوں۔ آپ سب میرے لیے قابل احترام، مجھے فخر ہے کہ صلاح الدین بھائی کی صدارت میں آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ نظم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ شعر سنیں۔ ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے، ایک ہو سکتے نہیں ہم سامنے رہتے ہوئے، تم فلک ہو میں زمیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم فلک ہو میں زمیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم جہاں ہو میں وہیں ہوں۔ میں تو ٹھیک ٹھاک پڑھ رہی ہوں نا؟ تو ذرا سا بتائیے کہ میں کیسا پڑھ رہی ہوں، ایک بار اپنی تالیوں سے میری ہمت افزائی کیجیے۔ بہت شکریہ، بس یہی چاہیے مجھے۔ بہت شکریہ۔ ارے کیا بات، ارے کیا بات، بہت شکریہ۔ یہی پرانی داد بھی وہی ہے۔ بہت شکریہ۔ تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزہ کچھ اور ہے، ساتھ ہو دونوں تو رشتوں کا مزہ کچھ اور ہے، تم کہیں ہو میں کہیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم کہیں ہو میں کہیں ہوں۔ اور یہ شعر کہ کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے، کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو مجھ کو پانے کے لیے، دل ٹٹولو میں وہیں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دل ٹٹولو میں وہیں ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اتنے بڑے لوگ اصل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے لگتے ہیں جیسے دعوت میں ولیمے میں آئے ہوں، مشاعرے میں نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی موجودگی کو سلام کرتی ہوں
اور آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ اس ادب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کی شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ شعر غزل کا پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی شرکت چاہتی ہوں۔ سنیں، یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا، یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا۔ میں کہاں اتنی ہنسی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں کہاں اتنی ہنسی ہوں۔ غزل ختم ہو گئی ہے، تالیاں بجائیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا اچھا، ارے کیا بات ہے، مجھے معلوم ہے خاموش لب ہیں، مجھے معلوم تھا خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے، آپ کی ذمہ داری، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہتی ہوں، اس مشاعرے کی اتنی خوبصورت نظامت ہوئی ہے تو آدھا کریڈٹ ندیم فروخ صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مشاعرہ آج کا واقعی بہت کامیاب ہوا ہے، ایمانداری کی بات۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے۔ خاموش لب ہیں، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ اور شبینہ ادیب کا یہ شعر کہ بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے، بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے، فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں میں رنگت نئی نئی ہے۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ ایک تازہ شعر سناتی ہوں، اجازت ہو تو میں سناؤں کہ جو ہے سیاست میں مدتوں سے، جو ہے سیاست میں مدتوں سے، وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر، جو ہے سیاست میں مدتوں سے، وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر، یہ تیرا اترانا کہہ رہا ہے، تیری سیاست نئی نئی ہے۔ خاموش لب ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ میراج بھائی۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ اب یہ شعر آپ کو زیادہ اچھا لگے گا کہ جو خاندانی، کتنے اچھے آج خاندانی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ ہمت دے رہے ہیں۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ بہت شکریہ۔ تمہارا
नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह, ये शेर हमारे डाइस का है, हमारे मंच का है। आप सबसे मोहब्बतें चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, शेर पेश करती हूँ, सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वाह 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 वाह, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। भाई शबीना साहिबा, मैं एक आप ये गजल तो शानदार पढ़ी रही हैं, मेराज भाई पे मेरी अभी नजर पड़ी, इन्होंने पूरे दिन शायरों की जितनी खिदमत की है यहाँ होटल इसमें में, कोई दो राय नहीं, है ना। ये मैं चाहता हूँ जरा सा एक बार मेराज मेराज भाई भाई के के लिए लिए जरा सा तालियां बजा जोरदार दीजिए। बहुत ख्याल उन्होंने रखा वाकई सबका, बहुत तवाज़ो सच जो में। की है, इन्होंने मेजबानी जो की है, नहीं नहीं, उसका जिक्र करना जरूरी बनता है, मैंने इसलिए। और हम लोग और भी जगह मेराज भाई को लेके जा सकते हैं, इनको लेके चलेंगे एक आध जगह और साथ। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपकी मोहब्बतों को और आपके मेहमान नवाजी को सलाम, जिस तरह से आपने हम सबका ख्याल रखा कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। गजल का मख्ता बतौर खास सुने, उसके बाद दो तीन बंद उस नज्म के कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वाह वाह वाह, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह, खामोश लब हैं क्या कहना हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब आइए वो नज्म सुनाती हूँ। जब मैं हिंदुस्तान के बाहर दुबई हो, बहरीन हो, जद्दा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जाती हूँ, इस नज्म के लिए मुझसे फरमाइश ज़रूर की जाती है, मुझे हुक्म मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं, मैं समझती हूँ, इस खित्ते के जहाँ जाती हूँ वहाँ वो लोग मिलते हैं। वही भाईजान, वही पढ़ रही हूँ, मुझे मालूम है आपका दर्द मैं समझ रही हूँ इस वक्त। बहुत याद आती है भाभी की आपको, माशाल्लाह, आनी भी चाहिए। नहीं मैं सीधे ये इनका केस उल्टा है। अच्छा, किसी और की याद आती है। जी। अच्छा, ये आप ज्यादा समझते हैं भाई, इतना तो नहीं, जितने मुझे समझना चाहिए मैं उतना ही समझने की कोशिश करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मैं सीधे नज्म पढ़ती हूँ जिसका उन्वान है तुम मेरे पास रहो। मैं आपने मुझे हुक्म दिया है, मुलाजा कीजिएगा, खास आपने हुक्म दिया है, इसलिए आपको हुक्म तामील करती हूँ। सीधे सुने इरशाद। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। अरे वाह, पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इसलिए आपने हुक्म दिया है। मूड में पढ़ दो आप और मूड में सुन ले यार। नहीं, ये सुन रहे मूड में, मैं हिम्मत करूंगी और मैं कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। बस माइक ऐसे ही रहने देना। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा माइक है। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। वाह। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। हम सुने, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके
پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ واہ واہ واہ۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، واہ واہ واہ۔ میں کبھی تم سے آہا۔ کروں گی نہ کوئی فرمائش، واہ واہ۔ میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، واہ۔ عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، مریم و سیتا کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، مریم و سیتا کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو، لاکھ دکھ درد ہو ہنس ہنس کے گزر کر لوں گی، پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم۔ کیا کہنا، کیا تم کہنا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی، سرخ جوڑے میں بھی بے واسی نظر آؤں گی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ نظم کا آخری بند، اس کے بعد آپ سب کی دعائیں چاہوں گی اور شرکت چاہوں گی۔ بند پیش کرتی ہوں، سنیں کہ درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میرے دامن کے لیے باغوں میں کانٹے نہ چنو، میرے دامن کے لیے باغوں میں کانٹے نہ چنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا، میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر جانا، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ بہت 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 شکریہ۔ وہی تو دیں گے جی، میں پیش کرتی ہوں 2-3 شعر، ملاحظہ کیجئے گا۔ جی جی، ابھی وقت ہے۔ ہاں ارے بھائی جان تھوڑا سا تہجد گزار لگ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے، اچھا لگے گا مجھے۔
میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا، ارشاد۔ سیدھے سیدھے محترم کا حکم ہے، میں دو جی تین جی شعر ارشاد پڑھتی ہوں، سنیے۔ ارشاد۔ اور مجھے پڑھنا بھی چاہیے، آج کا یہ گنگا جمنی ہمارا ڈائز ہے، اور یہ ایک پیغام کے طور پر، ایک مشن کے طور پر، یہ غزل دعا کے طور پر آپ کی خدمت میں ارشاد حاضر ارشاد رسول۔ ارشاد۔ بس آپ شریک ہو جائیں اسی طرح سے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں، انور بھائی کہتے تھے، صلاح الدین بھائی سنیے یہ غزل، میں اس سرزمین پہ پڑھ رہی ہوں، بار بار مجھے محترم انور جلال پوری صاحب یاد آ رہے ہیں، اور شہریار کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ان کی بہت کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی دعائیں ہم سب کو یہاں تک لانے میں ہیں۔ ہم ناز کرتے ہیں اس سرزمین کو اور اس سرزمین کے ایک ایک شخص کو جس نے شبینہ ادیب کو شبینہ ادیب بنانے کی کوشش کی۔ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آپ حکم دیتے ہیں، میرے لیے یہ سب سے بڑا آنر ہے۔ بس ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، سنے بس کیا خالی، کہنا، ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ جس طرح بھی آپ سن رہے ہیں، آپ موجود ہیں، آپ ایسے ہی سنیے، آپ کی شرکت چاہیے، بس اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ کہیں رہو تم، کہیں رہیں ہم، کیا کہنا، مگر محبت رہے گی قائم۔ کہیں رہو تم، کہیں رہیں ہم، مگر محبت رہے گی قائم۔ جو یہ خطا ہے تو عمر بھر یہ خطا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ہمیشہ ایک، اور آپ لوگ بھی ذرا سا تالی والی بجا کے ذرا سا صدائے بلند کر دیجیے تاکہ تحسین کی لگے کہ ہاں آپ، اس وقت جاگنے کا وقت ہے، سونے کا نہیں ہے، اس لیے میں یہ غزل پڑھ رہی ہوں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ شعر سناتی ہوں جہاں جہاں تک ارشاد، یہ خوبصورت سماعتیں، شعر پیش کرتی ہوں، سنیں۔ عطا کریں۔ جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے، یہ شرط کیسی، جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے، یہ شرط کیسی، جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔ ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔ لپٹ کے رو لیں گے اداسیاں، شعر سنیں۔ اداسیاں ہر گھڑی ہو لیکن حیات کانٹوں بھری ہو لیکن، اداسیاں ہر گھڑی ہو لیکن حیات کانٹوں بھری ہو لیکن، خطوط پھولوں کی پتیوں پر لکھا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ آخری شعر، اس کے بعد زحمت تمام۔ کہ لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے، بے شک، واہ واہ واہ، لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے، ہم اپنا اپنا بیان کریں گے، لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے، ہم اپنا اپنا بیان کریں گے، مگر زمانے سے مسکرا کر ملا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔
ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا.